السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس ولیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، یقیناً آج اس تقریب میں صبح مجھے اٹھتے ہی طبیعت ناساز محسوس ہوئی، لیکن میرے گراں قدر دوست میرے محسن، یقیناً اگر میں انہیں لیڈر کہوں، رہنما کہوں تو یہ کم نہیں ہوگا، چونکہ میں نے لیڈرز کی خصوصیات بھی ان میں دیکھی، ایک اچھے کارکن کا جذبہ بھی ان میں دیکھا، ایک اچھے رہنما کی رہنمائی بھی میں نے ان کو پاتے ہوئے دیکھا ہر محاذ پر۔ تو میری مراد جناب محمد ریحان ہاشمی صاحب ہیں، تو میں نے چونکہ ان کو انوائٹ کیا تھا، میری طبیعت میں بالکل نہیں تھا کہ میں گھر سے نکل سکوں گا، لیکن جب ان کی محبت میرے دل میں مجھے بیڈ سے اٹھانے پہ مجبور کر سکتی ہے، تو آپ کو اور ہمیں بھی اپنے حال بدلنے میں، ہمیں اکتانا، سامنے حالات وہ غیر میسر ہیں اور غیر مؤثر ہیں، تو ہمیں اپنے لیے اسٹرگل کرنا وہ الگ چیز ہے۔ دوسروں کے لیے اسٹرگل کرنے والا ہمیشہ دنیا میں آگے جاتا ہے۔ دوسروں کے جذبات کو دیکھ کر کے جو لوگ بھی اٹھتے ہیں، ان کے قدم بوجھل ضرور ہوتے ہیں، ان کے قدم بھاری ہوتے ہیں، لیکن وہ کمزور نہیں ہوتے، ان کے ارادے پست نہیں ہو سکتے۔ بے شک ہم میں کمزوریاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن ہم میں سے جو بھی سوائے ریحان ہاشمی صاحب کے میں بات کروں، نا امیدیاں ہی نا امیدیاں بتاتے ہیں، وہ کہانیاں ہم بتاتے ہیں جس کو سن کے نا امیدی بڑھتی ہیں۔ بچے کو کہو کہ فلاں بچے نے تو بالکل اچھا نہیں پڑھا، میتھ میں اس کے اچھے مارکس تھے، فزکس میں اس کی کوئی بہت اچھی انہوں نے اسٹڈی کے لحاظ سے متاثر کن رزلٹ نہیں دیا، تو وہ بچہ تو نا امید ہو جائے گا کہ شاباش دینے والے ہی اگر حوصلہ شکن کر جائے۔ تو میرے عزیزوں، ہم بہت اچھے حال میں یقین جانیے، تو ان میں ایسے چھپے ہوئے ہیروز محمد ریحان ہاشمی صاحب کی صورت میں وہ ہیں جنہوں نے آج یوتھ کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، بالخصوص شہر کراچی کے لیے جو کچھ کیا شاید آپ کے سامنے نہ ہو، اور ہم بخل میں بھی ایک نمبر ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تعریف سننا بھی محال، تعریف کرنا بھی محال ہے۔ ایسے ہمیشہ ابھرتی ہوئی قومیں اپنی رہنماؤں کی قدر کرتی ہیں، عزت کرتی ہیں، انہیں اختلاف کے حدود کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں نہ اختلاف کے حدود کا پتہ ہے، نہ محبت کے حدود کا پتہ ہے، کسی چیز کا نہیں، جس کو جو سمجھ میں آ جائے، کوئی پابندی کسی کا نہیں۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں، میرے دوستوں، اپنے اکابر کی عزت اور احترام سیکھیں اور ان کی کریں، لیکن ہمارے بچے اکابر بن گئے، ان کے اندر وہ جذبات ہیں جو ابھی نہیں ہونے چاہیے، ان کے لیے وقت لگنا ہے، لیکن وقت سے پہلے اگر کوئی پھل پک کے آ جائے تو کیا وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے؟ موسم کے بغیر، تو ہم موسم کے بغیر تو بارش ہی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی رحمت ہے، تو موسم کے بغیر ہماری نیو جنریشن جس طرح اونلی موبائل اس کے ذریعے آگے جانا چاہتی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بس پیسے کمائیں، اتنے ڈالر ملیں گے، اتنی چیزیں ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا،
تو گھر بیٹھے بیٹھے پریکٹیکل لائف کا سیکھنا اور صرف موبائل کی حد تک یہ کمزوری کی انتہا ہے. ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ریحان بھائی کہ ہم اونلی موبائل سے ہی اپنا سسٹم چلائیں. ہمارا سسٹم صرف اونلی موبائل سے نہیں چلے گا. پریکٹیکلی ہم سب نے میدان عمل میں اترنا ہوگا اور اس کے لیے اپنی ذات سے اس چیز کی بنیاد رکھنی ہوگی. تو سب سے پہلے آپ سب حضرات محمد ریحان ہاشمی صاحب کے لیے پرزور تالی بجائیں کہ آپ کی تھکاوٹ بھی اترے, آپ کی جذبات بھی نظر آئے, آپ کے احساسات بھی اترے. اس کو کہتے ہیں انرجی. تو ان کے برابر میں محمد ارشد بروہی صاحب بہت ینگ نوجوان ہیں. میں نے ان کی اور میں نے ریحان بھائی سے بالخصوص اس چیز کا ذکر کرنا ہے, جو گڑا ٹاؤن ہے, جتنے اس میں کوٹ ہیں, سینکڑوں کوٹ, کسی نے اس طرف دیکھا ہی نہیں. یہ نوجوان یہ علم بلند کر کے کہ یہاں بھی ایجوکیشن ہو, یہاں بھی تعلیم ہو, یہاں بھی NGOs کام کریں, یہاں بھی نوجوان ہیں, یہاں بھلے غربت کی لکیر ہے لیکن وہ جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح ان کو وہاں کے جو جاگیردار ہوتے ہیں, وڈیرے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, ان کو اس حساب سے وہ لے کے چلتے ہیں پھر. تو اگر ان کی رہنمائی شہر دیہات والوں کا دین, معیشت, معاشرت شہر والوں کے ذمے ہے تو ہم بر ذمہ نہیں ہو سکتے اس پسماندہ علاقے میں جو کراچی کا حصہ ہے, پورا گداف ٹاؤن. تو ایک نوجوان اس نے یہ جذبہ بلند کیا. میری پہلی ملاقات ہے, خدا گواہ میری بھی لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہوئی, لیکن جو جذبہ میں نے دیکھا, میں نے کہا آپ اس ایونٹ میں آئیں اور جہاں تک مجھ سے اور ریحان بھائی جیسے ہنرمند اور ٹیلنٹ کی قدر کرنے والی شخصیات, ان میں پہلا نمبر اگر کراچی میں بلکہ پاکستان کی سطح میں نوجوان ہو کے بوڑھا ہو جانا اگر کوئی فرد ہے تو ریحان ہاشمی ہے. اگر جنہوں نے برداشت کیا, جنہوں نے سہا, جنہوں نے تائید کی, جنہوں نے اپریشیٹ کیا, بے شک کوئی MQM کا نہ ہو نظریاتی طور پر, لیکن انہیں بھی سپورٹ کیا. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو کئی اور مجھے دکھائیں. سب کا اپنا اپنا اینڈ میں اپنی بات کرنا. تو ریحان بھائی نے کوئی, یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, ہم نے ان کو اس پلیٹ فارم پہ دیکھا ہے جہاں آتے آتے صدیاں بیت جاتی ہیں, لیکن الحمدللہ کوئی یوتھ کا پروگرام ایسا نہیں ہوتا جہاں پر ریحان بھائی نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب محنت, لگن, خلوص, اخلاص یہ حقیقت پر مبنی ہو تو چاہے منصب ہو یا نہ ہو, لیکن جو منصب اور عزت عوام کے اندر پائی جاتی ہو وہ کبھی ماند نہیں پڑتی. تو میں ارشد بروہی صاحب کو, جو میرے بھائی ہیں, ان کو میں کہوں گا کہ آج سے میں, میری پوری ٹیم, مرکزی علماء کونسل اور اسی طرح سگما یوتھ آرگنائزیشن اور جتنے بھی یہاں معزز دوست احباب بیٹھے ہیں, سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس علاقے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. آپ کا جذبہ آپ کی حد تک نہیں ہے. آپ نے, ورنہ لوگ تو ID کارڈ میں بھی اس علاقے کا نام نہیں لکھتے, اس علاقے کا ایڈریس تو کئی لوگ دیتے ہی نہیں ہیں. آپ نے برملا اس کا ذکر کیا ہے تو کوئی تو بات ہے. تو انشاءاللہ آپ نے آگے آنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. امید کرتے ہیں یہ نوجوان, یہ یوتھ, یہ آپ کا ساتھ دے گی اور ہم اس یوتھ کے ذریعے, اور یہ جو پہلی صف میں مجھے اکابر نظر آ رہے ہیں, ان کی رہنمائی ساتھ ہوگی تو ہمیں وہ اہداف حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی جو آج تک ہوئی ہے. اب نظام بدل چکا ہے, اب راگ نہیں ہوگا, اب صرف باتیں نہیں ہوں گی, اب صرف فلسفے نہیں ہوں گے, اب صرف وعدے اور نعرے نہیں ہوں گے. اب حقیقت کا میدان سج چکا ہے. آپ نے آگے آنا ہے, ہم نے ساتھ دینا ہے, جو بھی پاکستان زندہ باد ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج کی اس پروگرام میں شرکت پر سب کو جزائے خیر دے اور یہاں سے ایک میسج لے کے ہمیں گھر جانے والا اور اس کو سمجھنے والا بنائیں. میں ندیم بھائی کا, حارث کا اور تمام یہاں پر جتنی آرگنائزیشن ہیں
سر عامر جی، سر عامر اور آگے سر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ جو بھی کہا ہے وہ ہے کہ میرا آمین ہے. تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. لیکن یہ چھوٹا پروگرام نہیں ہے، بہت بڑا پروگرام ہے. اگر مقصد بڑا ہو، پروگرام بہت بڑا ہو، مقصد چھوٹا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں. اونلی اسپانسرز لے کے پورا وہ بنا دینا، وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. یہ پروگرام جو میسج کی حد تک ہے، تو میں پھر ایک دفعہ سید ندیم شاہ صاحب کو، سید حارث ندیم شاہ صاحب کو سب میں تہ دل سے خراج، اور یہ حارث گواہ ہے. اکثر مجھے کہتے ہیں یار مولانا صاحب، میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو آئی ٹی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ وہ بات کر دیتے ہیں جو اکثر بہت مشکل سے پریکٹیکلی سمجھ میں آتی ہے، آپ سمجھا دیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو، میں بہت ہی سہ کے برداشت کر کے جو میں نے وہ ہے نا کہ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. تو حوصلہ شکنی جس کی ہوتی ہے اس پہ کیا گزرتی ہے وہ جانتا ہے، اور اس کا اللہ جانتا ہے. ٹیلنٹ ہوتے ہوئے پیچھے جس کو کر دیا جاتا ہے، اور وہ جس طرح اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے. تو میں اس لیے اپنے دوستوں کی بھی قدر کرتا ہوں جن میں ٹیلنٹ ہے، اور ان کی بھی قدر کرتا ہوں جو ٹیلنٹ کرنے والوں کو اور ٹیلنٹ جن میں موجود ہوتا ہے ان کو آگے لانے میں ان کی معاونت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ سب ایک یقیناً دماغ میں آ رہا ہوگا یار رحمان بھائی کے تو مولانا صاحب نے ہے، یہ میں فلسفہ نہیں بتا رہا، حقیقت ہے، اور یہ اسٹرگل کرنے کے بعد ہوتی ہے. تو میں سچ کہہ رہا ہوں، اور آج ہم نے اسی کو نبھانا بھی ہے، یہ عہد ہے، یہ کرنا بھی ہے، اس پر ہم نے آنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اس ملک و قوم کے لیے ترقی کا باعث اور ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ حافظ.